لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من ينفع الناس فتمسك بالأرض صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے نفع پہنچاتا ہے اس کے حقوق کا خیال کرتا ہے ایک آدمی جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنے مذہب کو دین اسلام کہتا ہے تو دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ورنہ آدمی نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا اب اسے بتایا گیا دنیا میں رہتے وقت دو قسم کے حقوق نظر آئیں گے ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق کے لیے حقوق اللہ کہتے ہیں ایک بندوں کے حقوق کے لیے حقوق العباد کہتے ہیں اور جب آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے آپ کی سیرت پڑھے آپ کی زندگی کے واقعات پڑھے تو آدمی کو دو طریقے دو راستے نظر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی بھی نظر آتی ہے آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی بھی نظر آتی ہے اب اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھا دیا اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں فرمایا جب آدمی دنیا میں نظر دوڑاتا ہے دو قسم کے مریض نظر آتے ہیں ایک وہ مریض نظر آتا ہے جو عبادات میں تو لگا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے رمضان آیا تو روزے رکھ رہا ہے حج آیا تو حج کر رہا ہے زکات کے دن آئے تو زکات ادا کر رہا ہے یعنی جتنی عبادات ہیں وہ سب کر رہا ہے لیکن جب کسی بندے کے حقوق کی باری آئی تو یہ غافل نظر آتا ہے شریعت مطالعہ کے
مقابلے میں ایک آدمی لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا ہے، لیکن نہ نماز کی فکر ہے، نہ رمضان میں روزوں کی فکر ہے، نہ مالدار ہو کر زکات کی فکر ہے، فرمایا شریعت مطالعہ اسے بھی مریض قرار دیتی ہے، اس وجہ سے کہ آدمی دنیا میں آیا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، مسلمان کہنے کے بعد اللہ کے حقوق بھی لازم ہیں، بندوں کے حقوق بھی لازم ہیں۔ فرمایا دو مثالیں علماء نے قائم کی، فرمایا ایک آدمی دنیا میں دیکھتا ہے شہد کی مکھی بھی نظر آتی ہے، گندگی پر بیٹھنے والی مکھی بھی نظر آتی ہے، شہد کی مکھی پھول پر بیٹھتی ہے، صاف چیز پر بیٹھتی ہے، پھر آدمی اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے شہد کو شفا سمجھ کر پاتا ہے، اور گندگی والی مکھی ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے۔ انسان کے جسم میں زخم ہو تو مکھی بیٹھتی ہے، ورنہ دنیا میں انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں اپنے اندر اچھائی ہو تو اگلے میں اچھائی نظر آتی ہے، خود نیک ہو تو اگلا نیک نظر آتا ہے، خود سچا ہو تو اگلا سچا نظر آتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے اندر گند ہوتا ہے تو اگلے میں گند نظر آتا ہے، خود جھوٹا ہے اگلا بھی جھوٹا نظر آتا ہے، خود لوگوں سے بےایمانی کرتا ہے اگلا بھی بےایمان نظر آتا ہے۔ تو ہمیں جیسے مکھیوں کی مثال بن گئی، ویسے ہی ان لوگوں کی بھی مثال بن گئی، اور جب آدمی خود خدا ہو، اپنے اندر کوئی نہ کوئی چور بیٹھا ہو، اگلے کو برا سمجھے، علماء لکھتے ہیں شریعت مطالعہ اسے کمینہ کہتی ہے، اور کمینے آدمی سے ایک مسلمان کو بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ کمینے آدمی کی مثال اس انگارے کی سی ہے کہ اگر انگارہ ٹھنڈا ہو آدمی ہاتھ میں پکڑے، ہاتھ بھی کالے ہوں گے، کپڑے بھی کالے ہوں گے، اور اگر انگارہ گرم ہو تو آدمی کا ہاتھ بھی جلاتا ہے، کپڑے بھی جلاتا ہے، ورنہ آدمی اگر برا ہو خود تو برا ہوتا ہے، اگلے کے کردار کو بھی برا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بھی اس امت کو سکھائے، بندوں کے حقوق بھی اس امت کو سکھائے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ ہر صحابی اپنی تعریف کرنے لگا، صحابہ کہنے لگے غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں، غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب ہے وہ آدمی جو دنیا میں عبادات کرتا رہا
میں ڈالتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لوگ باقی ہوں گے، پھر کچھ لوگ آئیں گے اپنا حق مانگیں گے۔ اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب معاملہ ختم ہوگا، جو آدمی نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا اب یہ گناہوں کے پہاڑ لیے کھڑا ہے، جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھے کھڑا تھا اب یہ آدمی ناکام کھڑا نظر آئے گا۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں آدمی جب دنیا میں ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر تین حق نظر آتے ہیں۔ پہلا حق مسلمان کا یہ کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان نہ دے۔ آج اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی سہولت کے لیے، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی سہولت کے لیے اگلے کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اگلے کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا مسلمان تو وہ ہے جو اگلے کو اگر فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان نہیں دے گا۔ فرمایا دوسرا حق مسلمان کا یہ اگلے کو خوشی نہیں دے سکتا تو غم نہ دے۔ آج جو آدمی طاقت میں ہے، جو آدمی دنیا کے اعتبار سے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، اگلے کو غم دیتا چلا جاتا ہے، خود خوشیاں سمیٹتا چلا جاتا ہے، اور یہ اپنے لیے دنیا میں جہنم تیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تمام مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے اگر اگلے کی تعریف نہ کر سکے تو اگلے کی تذلیل نہ کرے۔ آج جو آدمی تھوڑی طاقت میں ہو، تھوڑے مال والا ہو، تھوڑی جاہ والا ہو، وہ اگلے کی تعریف کو کم کرتا ہے، لیکن اگر موقع ملے تو اگلے کو ذلیل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے کہ اگلے کو نہ نقصان پہنچائے، نہ اگلے کو غم دے، نہ اگلے کی تذلیل کرے۔ آج اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے حقوق مرنے کے بعد نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی کو پتہ چلے فلاں محلے میں فلاں گاؤں میں کوئی مرا ہے، آدمی سارے کام چھوڑ کر جنازے کے لیے جاتا ہے، آدمی سارے معاملات چھوڑ کر میت کو کندھا دینے کے لیے جاتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے، مرنے والے کی تعریف کرتا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، تو شریعت مطالعہ اسے بتاتی ہے، فرمایا جیسے مرنے کے بعد انہیں سارے معاملات چھوڑے، میت کو کندھا دینا ضروری سمجھا، مرنے کے بعد اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ اگر مسلمان بھائی زندگی میں کسی غم میں ہے،
اللہ قریب ہیں ان کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر کیسے مدد کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم نے حقوق پڑھے اللہ کے حقوق کے بعد میں بند ہو گئے، بندوں کے حقوق معاملات میں بند ہو گئے، معاملات ٹھیک کریں گے تو عبادات ٹھیک ہوگی، لوگوں کے ساتھ صحیح ہوگے، اللہ کے ساتھ خود تعلق صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، عبادات میں لگ گئے تو عبادتیں کام نہیں آتی جب تک کہ اس مسلمان کے معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنا لازم تھے، وہی اس مسلمان پر بندوں کے حقوق بھی تھے۔ اللہ آپ نے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ